ہم اپنی بیٹیوں سے ان کا نکاح کرتے وقت پوچھتے نہیں ہیں. یہ بڑا معاملہ ہمارے ہاں اور بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کو ہم غیرت کا نام دیتے ہیں کہ بیٹیوں سے پوچھنا یہ ایک غیرت کے خلاف ہے. ہم بیٹیوں سے کیوں پوچھیں بھائی؟ ہم بڑے ہیں، میں باپ ہوں، میں بھائی ہوں، میں نے رشتہ طے کر دیا تو بس ختم. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ہماری غیرت ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹی حضرت علی کی طرف سے رشتہ آیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اپنی بیٹی سے پوچھا، آپ نے ہاں فرمائی، آپ خاموش رہی تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی ہاں ہے، پھر آپ نے نکاح کے لیے ہاں کی. تو میرے بھائیو، یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے پوچھتے نہیں، بیٹیوں تو دور کی بات، ہم اپنے بیٹوں سے بھی نہیں پوچھتے کہ ہم نے آپ کا رشتہ وہاں پہ کرنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسرا، جو ہماری نوجوان نسل اب خراب ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور یہ ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہماری بیٹی ابھی بڑی چھوٹی ہے، ابھی وہ پڑھے گی، ابھی وہ عالمہ بنے گی، پھر وہ ایف اے کرے گی، پھر وہ بی اے کرے گی، پھر وہ جاب کرے گی، پھر ہم اس کی شادی کریں گے. اور بیٹوں کا بھی یہی حال ہے، ابھی بیٹا میرا چھوٹا ہے. اللہ کی قسم، یہ گناہوں کی طرف ہم کو لے جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فون، گھروں میں بٹھانا، اور یہ کہتا ہے ابھی کاروبار نہیں ہے بچے کا، ابھی چھوٹی عمر ہے بچی کی، ابھی چھوٹی عمر ہے بچے کی. تو حضرت فاطمہ کی کتنی عمر تھی؟ 16 برس. 16 برس کتنی ہوتی؟ اور علی کی کتنی عمر تھی؟ 21 برس. کوئی کام نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں بھی رشتہ کرو 4 چیزیں دیکھو. کیا فرمایا؟ 4 چیزیں دیکھو. حسن دیکھو کہ کیا یہ لڑکی میرے لڑکے کی جتنی خوبصورت ہے، پھر فرمایا مال دیکھو، پھر فرمایا حسب و نسب دیکھو، اور پھر فرمایا دین دیکھو، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ دین کو سب سے فوقیت دو. مال بھی کم ہے کوئی بات نہیں، حسب و نسب میں بھی تھوڑی کم ہے کوئی بات نہیں، خوبصورتی میں بھی تھوڑی کم ہے کوئی بات نہیں، لیکن دین دار ہے تو رشتہ کر لو، کوئی بات نہیں. دین کو سب سے پہلے رکھو. آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی سے رشتہ جب ہو رہا تو کیا دیکھا آپ نے؟ حسب و نسب بھی تھا لیکن غریب تھے، مال نہیں تھا. آپ نے دین کو سب سے پہلے رکھا کہ دینداری میں حضرت علی کیسے ہیں. وہ بچپن سے ہی بڑے دیندار تھے، وہ بچپن سے ہی انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے. آپ نے سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ دینداری کو دیکھا. آج ہم نے دین کو سب سے پیچھے پھینک دیا، دین کو سب سے پیچھے پھینک دیا. خوبصورتی آگے آ گئی، مال آگے آ گیا، حسب و نسب آگے آ گیا، اور دین ہو بھی تو کوئی، نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. دیکھا جاتا ہے دین نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک میرا دوست ہے، وہ رشتہ کرنے کے لیے گیا، ایک لڑکی کا رشتہ ہے، وہ کہیں بینک میں جاب بھی کرتی ہے، ماشاءاللہ بڑا وہ خاندان بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ کبھی نماز بھی پڑھتی ہے؟ کہتے نہیں جی، میں گھر گیا تھا، وہ نماز تو بھی نہیں پڑھتی، جب میں شادی کروں گا تو وہ نماز پڑھنی شروع کر دے گی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ دین اس کے اندر کتنا ہے. جو ماں نماز نہ پڑھے، جو ماں قرآن نہ پڑھے، جو ماں روزہ نہ رکھے، جو ماں دین کی تلاوت، دین کے کاموں کو نہ سیکھے، وہ اپنی نسل کو کیا سکھائے گی؟ وہ اپنی نسل کو کیا نماز سکھائے گی؟ آج ہم نے دین کو پیچھے پھینک دیا. اور دوسرا، ہم اپنے بچوں کو بٹھا 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 کے ان کا ستیہ ناش کر دیتے. کس کے اسٹیٹس کے بارے میں؟ گھر اچھا بن جائے، ابھی جاب نہیں ہے. حضرت علی کا کون سا گھر تھا یار؟ ذرا یہ تو سوچ لو. اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کا گناہ اپنے سر پر مت لو. آج کا یہ سوشل میڈیا، آج کا یہ دور بچوں کو ورگلا رہا ہے. ہر وقت گناہ ان کے سر پر کھڑا ہے، ادھر بھی گناہ ہے، ادھر بھی گناہ. وہ جائے تو کہاں جائیں؟ بازار جائیں گے تو گناہ کی دعوت، سکول جائیں گے تو گناہ کی دعوت، کالج جائیں گے تو گناہ کی دعوت، جہاں بھی منہ کریں گے، موبائل کھولیں گے تو گناہ کی دعوت، ٹی وی دیکھیں گے تو گناہ کی دعوت. تو کیا کرو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم عمری میں ان کی شادی کرو. یہ رزق، یہ دولت، یہ مال، یہ خود اب خود آ جائے گا. جو قسمت میں لکھا ہے وہ آ جائے گا. ہاں، جو بچہ ذمہ دار نہیں ہے. ایک بچہ ذمہ دار ہے، وہ خود گھر کو چلا رہا ہے، گھر میں اچھا ہے، اس کی شادی کر دو. ذمہ دار جو بچہ نہیں ہے، ہاں اس کی ذمہ داری کا انتظار کرو. کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو اس کا رشتہ کر دو، اگر نہیں ملا تو پھر اس کا انتظار کرو. لیکن میں نے دیکھا کہ بلا وجہ لوگ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو گھر میں بٹھائے رکھے ہیں، بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے. ابھی اتنی عمریں نکل گئی، بچوں کی عمر نکل گئی، بچیوں کی عمر نکل گئی، پھر رشتے نہیں ملتے.
پھر اس کے لیے پریشان ہے، میری بیٹی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے جی، دعا کر دے رشتہ مل جائے۔ بھئی پہلے خود تو ستیہ ناش کر دیا اس بچی بیچاری کا، اب عمریں بڑھ رہی ہیں، اب دن بدن پریشانی بڑھ رہی ہے، دن بدن پریشانی بڑھ رہی ہے۔ ایک 6 ماہ گزرتے ہیں میری بچی کی عمر بڑھ گئی، سال گزرا میری بچی کی عمر بڑھ گئی جی، دعا کرو کوئی رشتہ اچھا مل جائے۔ اب بھی اچھے رشتے کی تلاش میں، اب بھی اچھے رشتے، بھی اچھا رشتہ کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتلا دو، اچھا رشتہ ہوتا کیسا ہے؟ اچھا بچہ ہو، دیندار ہو، بس اچھا رشتہ ہے۔ یہ رزق کو نہ دیکھو، یہ دولت تو اللہ کی طرف سے جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ آ جائے گی، تو اپنی بچی کو رخصت کرو اپنے گھر سے۔ یہی تو ہمارا معاملہ حل ہونے کو نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں، اسی وجہ سے تو ہمارے گھر میں پریشانی آ رہی ہیں، ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، بچے بھی گناہ میں مبتلا، بچیاں بھی گناہ میں مبتلا۔ اس کی مین وجہ شادیوں کا دیر سے ہونا، اس کی مین وجہ شادیوں کا دیر سے ہونا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مدرسے میں بچی پڑھتی تھی، تو ان کا رشتہ کہیں ہونے لگا، 1 سال اس کا رہتا، تو ابھی جی کہنا لیکن ابھی رہنے دو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس بچی کی شادی ہو رہی ہے، رشتہ ہو رہا ہے، تو اس کا رشتہ پہلے کرو، اس کی شادی پہلے کرو، پڑھائی بعد میں کر لے گی، کوئی بات نہیں، اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اس کا کر دو۔ ابھی کیا، ابھی بچی ہے، اور یہ ابھی بچی، میں نے کہا ابھی بچی نہیں، اس کی عمر کتنی ہے؟ کیسے گئی 19 سال۔ میں نے کہا یہ بچی ہے، ابھی 19 سال اس کی عمر ہو گئی، 1 سال اور بٹھاؤ گے، ہو سکتا ہے اچھا رشتہ ملا یہ نکل جائے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ پھر آپ 22 سال کی ہوگی، پھر 23 سال کی، پھر کہو گے یہ لو جی بچی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، پھر جو بھی آئے گا دیکھیں گے کہ بچی زیادہ عمر کی جی، پھر اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے گے۔ جیسے ہی رشتہ ملے اس کا رشتہ کر دو، بس اللہ کے واسطے کر دو، اللہ نگہبان ہے انشاءاللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ شادیوں میں زیادتی کمی، شادیوں کی عمر کم نہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے جب پھر رشتوں کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرو، اپنے بچوں کی کم عمر میں شادی کرو، جیسے ہی وہ جوان ہوں تو ان کے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دو، کوئی اچھا مناسب رشتہ ملے تو نکاح کر دو۔ بھی زیادہ بینڈ باجے لانے کی ضرورت نہیں ہے نا، چپکے سے نکاح کر دو، کچھ نہیں ہے تو 2 دانے کھجور تو میسر ہوں گے، نکاح کر دو بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔